مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، سرہند پنجاب میں جن کا مزار مبارک ہے، یہ 1000 سال جب گزر چکے تھے تو 1000ویں سال کے یعنی 10ویں صدی کے بعد کے آپ مجدد ہیں۔ 10ویں صدی کے بعد کے آپ مجدد کس طرح ہوئے؟ اس زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ چل رہا تھا وہ اکبر بادشاہ کا فتنہ۔ اکبر مرتد ہو گیا تھا، یہ بادشاہ تھا، نام مسلمان سمجھ کر کے بہت سارے لوگ اسے ایمان والا سمجھتے ہیں، وہ مرتد ہو گیا تھا۔ ایمان سے نکل کر اسے اس کے وزیروں نے ایسا ورغلایا تھا اور اس کی کافر بیوی نے ایسا ورغلایا تھا کہ دین اسلام 1000 سال ہو چکے، پرانا ہو گیا ہے، اب کچھ نیا لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اس کی کانوں میں یہ بات مسلسل ڈالی گئی۔ وہ بچپن سے پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے یہ بات ایسی لگی۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ جلالت الملک ہیں، یعنی بادشاہ اعظم ہیں، بہت سارے چڑھانے والے اس زمانے میں تھے۔ انہوں نے ایک نیا دین بنانے کی شکل پیش کی، کہا کہ آپ مجدد جو اسلام آیا ہے اس کو رینیو کریں، ایک نیا طریقہ پیش کریں۔ کیسا طریقہ؟ تو اس کے زمانے میں ایک طریقہ پیش کیا گیا کہ آپ ملک کے بادشاہ ہیں، ہندو مسلم جتنے بھی یہاں پر ہیں سب کا ایک ہی دین ہونا چاہیے، سارے لوگوں کا ایک ہی دین ہو۔ ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کا دین ایک کیسے ہوگا؟ سارے مسلمانوں سے کہہ دیا جائے تم ہندو بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ سارے ہندوؤں سے کہہ دیا جائے تم مسلمان بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو بیچ کا راستہ بتایا گیا کہ ایک ایسی چیز آپ تیار کریں کہ کچھ اس میں ہندوؤں کی چیزیں ہوں، کچھ مسلمانوں کی چیزیں ہوں، اور سب کو اس پر جمع کریں۔ تو اس نے بادشاہی اعلان کیا، حکومتی اعلان جو زبردستی کا ہوتا ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس وقت، یعنی جمہوریت نہیں کہ پبلک آواز اٹھائے تو قانون ختم ہو جائے گا، بادشاہت ہے۔ اس نے اعلان پورے ہندوستان میں یہ کروایا کہ آج سے مسجدوں میں سیپ بجائی جائیں گی جیسے مندروں میں بجائی جاتی ہیں، اور اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، اور ہر مسجد کی ممبر پر ایک مورتی رکھی جائے گی۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں مسجدوں کے اندر ایک مورتی رکھنا، بت رکھنا ضروری۔ یہ شاہی اعلان آ گیا، اذانوں کی جگہ سیپ بجائے جائیں، ممبروں پر مورتیاں رکھی جائیں، اور پھر کاشی متھرا جانے والوں کے لیے وہی حکم ہوگا جو حج پہ جانے والوں کا ہوگا، دونوں کے لیے وہی چیزیں۔ تو مسلمان وہاں پر بھی جائیں، اور یہاں پر جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، وہاں اس کا اختیار نہیں تھا۔ تو یہ پوری طرح سے ضم کر کے ایک نیا چہرہ اس نے پیش کیا۔ نیا چہرہ کیا؟ پورا غلیظ چہرہ، اسلام کو ختم کرنے کی ایک بڑی سازش تھی۔ کفار و مشرکین جو در پردہ کام کر رہے تھے، انہوں نے بادشاہ کو پورا ورغلایا، اور بادشاہ نے اعلان بھی کر دیا۔ اس کے خلاف اب جو بھی آواز اٹھا تھا اس عالم کو جیل میں بند کر دیا جاتا۔ اس طرح سے تقریباً کئی ہزار علماء کو قید کر دیا گیا، کئی لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسے جید عالم دین ہے، بادشاہ کا کوئی روب ان پر نہیں چلا، بادشاہ کے خوف سے وہ اندر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے دین رسول بتانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ لایا ہوا دین، میرے آقا کا لایا ہوا دین، رب کا بھیجا ہوا یہ اسلام صبح قیامت تک پرانا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ میرے آقا کا تھا، اور وہی کلمہ قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی جدت نہیں آئے گی، عقائد نہیں بدلے جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر مبہوت ہو جائیں، کافر ناپسند اگرچہ کریں۔ تو اللہ رب العزت اس دین کا محافظ ہے۔ تو جتنے لوگ حضرت شیخ احمد سرہندی کی بات پر آتے تھے سب کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا، یہاں تک کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی پکڑا گیا، قید کیا گیا، اور ان کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ وہ غش کھا کر گر جاتے تھے، اور آپ کو جیل میں بند کر کے رکھا گیا کئی سالوں تک۔
آپ کے لیے کوئی آزادی نہیں تھی, کوئی چھوٹنے کا پروانہ نہیں تھا. اکبر بادشاہ کی یہ گمراہی پھیلتی رہی اور بادشاہ اپنے زمانے میں جتنی کوشش ہو سکتی تھی کیا, اور اس کے بعد مر بھی گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر آیا, اور جب جہانگیر کی سلطنت آئی تو جیل کا ماحول بالکل تبدیل ہو چکا تھا. جیل کے جلادوں نے اور جیلر لوگوں نے خبر دی بادشاہ کے پاس کہ جیل میں ایک ایسا عالم ہے جس کو بادشاہ اکبر نے قید کیا تھا. 7-8 سال یا جتنے بھی سال گزرے ہیں, ان سالوں میں جیل میں جتنے قید تھے اس نے سب کو عالم بنا دیا ہے. سارے لوگ عالم ہیں اور سارے رات کو تہجد کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جیل مسجد بن چکی ہے, باجماعت نمازیں ہوتی ہیں, اندر اذان ہو رہی ہے, 5 وقت کی اذانیں جیل کے اندر ہو رہی ہیں, 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کی جا رہی ہیں. مجدد الفسانی امام ہوتے ہیں اور 700 لوگ مقتدی ہوتے ہیں. باہر سے اتنی پبلک مسجدوں میں نہیں آتی جتنی جیلوں میں نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ خبر بالکل عجیب سی تھی. بادشاہ کو جب یہ خبر دی گئی تو اس نے حضرت مجدد الفسانی کو بلوایا کہ انہیں بلایا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے. پہلے کے زمانے میں قید ہوا ایک عالم, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت بادشاہ کے ہاں حاضر ہونے کا طریقہ یہ تھا, چوکھٹ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اندر داخل ہونے والے کو رکوع کی حالت میں ہی جانا پڑتا تھا. کوئی کھڑا اس طرح سے داخل نہیں ہو سکتا تھا, اور جاتے ہی اسے سجدہ کرنا ہوتا تھا بادشاہ کو. تو حضرت الفسانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں جیل میں محفوظ ہوں اور جیل میں میں بہت ہی خوش ہوں. بادشاہ مجھے کس غرض سے بلائے معلوم نہیں, لیکن اگر وہ میری ملاقات چاہتا ہی ہے تو میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ بادشاہ کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا, میں صرف خالق کائنات کا سجدہ کرتا ہوں, رب العالمین کا سجدہ کرتا ہوں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہیں سجدہ کرنے سے آزادی دی جاتی ہے, اختیار ہے, نہ کریں اور آ جائیں. مجدد الفسانی کو جب اس چوکھٹ سے بلایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اندر پیر داخل کر دیے. پیر اندر داخل کر کے بعد میں پھر سر اندر سے ٹیڑھا کر کے لیا کہ رکوع کی حالت نہیں بلکہ یہ توہین کی حالت تھی. کسی کے ہاں پہلے پیر سامنے رکھا جائے تو ایک اہانت ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ 7-8 سال قید کے بعد اس عالم کا حال یہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے رعب سے بالکل گھبراتا نہیں, ڈرتا نہیں, اور آج بھی اسی حالت میں آیا. تو بادشاہ کے سامنے دو بدو باتیں ہوئیں اور اس کے بعد اس نے ان کی باتوں سے اتنا اثر پکڑا, اتنا متاثر ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزاد کرانے کا اس نے حکم دیا. آزاد کروانے کے بعد پھر اپنی بادشاہت میں انہیں داخل بھی کیا, سلطنت میں رکھا. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجدد الفسانی نے بادشاہ کا استعمال اس طرح فرمایا, کہا کہ اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہوں یا میں تمہارے ساتھ رہوں تو ایک کام یہ کر دو. کہا کیا؟ کہ تمہارے باپ نے جو دین الہی قائم کیا تھا اس کے ختم کرنے کا آج ہی تم اعلان کر دو. بادشاہ ان کا بہت متاثر تھا اور بہت ہی گرویدہ تھا. پورے ہندوستان میں اس نے اعلان کروایا کہ دین الہی ختم کر دیا جاتا ہے اور دین اسلام ہی کو باقی رکھا جاتا ہے, جو پرانا دین تھا. تو یہ ہے تجدیدی کارنامہ. ایک مثال میں نے سمجھایا, اس زمانے میں مرتد ہونے کا فتنہ پھیلا تھا, ارتداد کا, کہ بہت سارے لوگ دین سے بیزار اور ایک نیوٹرل دین لانے کی کوششوں میں تھے. اس وقت اس پوری امت کا بیڑا سنبھالا تھا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ